قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. ہاں جی، کیا کچھ فائدہ ہوا کچھ گھر میں دیکھنے کا؟ تو کچھ لکھا ہوا ہے تو میں نظر ڈال لوں تاکہ کریکشن ہو جائے اگر کوئی غلطی ہے تو. الحمد للہ رب العالمین. الحمد ڈیفینٹ واحد نہیں، مذکر ہے، یہ مؤنث نہیں ہے. اردو میں حمد مؤنث ہے، عربی میں یہ مذکر ہے اس لیے کہ اس میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے. للہ اس کا نہیں کیا جی، یہ لام کو ہٹائیں اور باقی رہ گیا اللہ. یہ بھی ڈیفینٹ ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور حالت جر میں ہے اور اعراب لائٹ ہے. رب العالمین، رب ڈیفینٹ واحد مذکر، حالت جر لائٹ، ڈیفینٹ جمع مذکر مؤنث دونوں اور ہیوی. ٹھیک ہے جی، بالکل. قل یا ایھا الکافرون، یہ یا ایو کوئی لفظ نہیں ہے. یا جو ہے یہ حرف ندا ہے اور ایوہا جو ہے یہ لگتا ہے اگر اس کے بعد کوئی الف لام والا اسم ہو جس کے شروع میں الف لام ہو تو پھر وہ یلا بن جاتا ہے نا، تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ایو لگا دیا جاتا ہے. ایوہا اگر مؤنث ہو تو ایاتھا. اپنے پیج کے 3 خانے بنا لیں آپ اور 2 لفظوں کے مختلف کمبینیشن لکھیں. میں لکھتا جاؤں گا، آپ کاپی کرتے جائیں. کتاب الحکیمی، کتابہ حکیمن. میں نے کو بتایا تھا کہ اردو ترجمے کے لحاظ سے جو لام تعریف والا اسم ہوتا ہے جس کے شروع میں الف لام ہوتا ہے، اس الف لام کا اردو میں کوئی ترجمہ نہیں ہوتا. کتاب ان کا ترجمہ ہے ایک کتاب یا کوئی کتاب. الکتاب کا ترجمہ ہے کتاب. جیسے ابھی میں مثال دے رہا تھا، انسان خسارے میں ہے، کچھ نہیں لگا ہوا، اس کا مطلب کیا ہے؟ انسانوں کی پوری کلاس. تو دانا کی کتاب، یہ دیکھیے یہ الحکیم تھا، یہ حکیمن ہے. ایک دانا کی 2 کتابیں. دانا کی کتاب میں اور یقیناً داناؤں کی کتابیں. فی کتاب الحکیمی، دانا کی 2 کتابوں میں. وہ لوگ جنہوں نے پہلے عربی نہیں پڑھی ہوئی ذرا وہ میرے مخاطب ہیں، یہ چیز نوٹ کریں کہ ان میں کامن چیز کیا ہے. ان کے سب کے ترجمے میں کا کے کی ہے. کی اینڈ کی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. One belongs to the other. One belongs to the other. Are related to the other. اور یہاں کیا ہے؟ belongs to the same. belongs to the same. This is the point. یعنی یہاں پر اس سارے کالم میں کتاب اور حکیم ایک ہی چیز ہے. حکمت بھری ایک کتاب، حکمت بھری کوئی سی 2 کتابیں، حکمت بھری کتاب میں، حکمت بھری کچھ کتابیں اور حکمت بھری کوئی سی 2 کتابوں میں، اور بے شک حکمت والی 2 کتابیں. یہ 2 چیزیں مختلف ہو گئیں. تیسرے پہ آئے، یہ کیا چیز ہے؟ اس میں غور کریں، اس میں کیا ہے؟ پہلا تو ایک کامن چیز یہ ہے کہ یہ دیکھیں سب میں جملے پورے ہیں، ہے. یہ کمپلیٹ سینٹینسز ہیں، وہ سارے انکمپلیٹ سینٹینسز تھے. ٹھیک ہے، یہ نوٹ کریں. اور اب آئیں پھر ان کا تجزیہ کرنا شروع کرتے ہیں. پھر اس تجزیے سے ہم کنکلوژنز نکالیں گے. ہاں جی، کتابن
تجزیہ میں نے آپ کو بتا دیا، نوٹ کروا دیا کہ دیکھیں اس سب میں کی ہے، ان دونوں کی آپس میں رشتہ داری ہے یا نسبت ہے، تعلق ہے. تعلق کو، نسبت کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اضافت، ریلیشن. تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے آئنسٹائن کا نظریہ اضافت، تھیوری آف ریلیٹیوٹی. تو ان کا آپس میں ریلیشن ہے، اور اس کو ذہن میں رکھ کے جب کریں تجزیہ. نمبر 1 یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ کیسے معرفہ ہے؟ یہ مضاف ہے. یہ یعنی اس کتاب کا تعلق جو ہے وہ الحکیم کے ساتھ ہے. الحکیم معرفہ ہے تو کتاب بھی معرفہ ہے. ایکسلنٹ. جی مذکر ہے مؤنث ہے، معرفہ جمع واحد کیا ہے؟ واحد ہے. مذکر ہے مؤنث ہے عربی میں؟ عربی میں مذکر ہے، اردو میں کتاب مؤنث ہے. لہذا ہم عربی کا تجزیہ کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ مذکر ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس کی حالت اعراب بتائیں. حالت اعراب رفع. اور یہ دیکھیے ہلکا اعراب. ٹھیک ہے جی. اب اس کتاب کو دیکھ لیتے ہیں. یہ کتاب کیا ہے جی؟ ڈیفینٹ ہے کہ انڈیفینٹ ہے؟ یہ بھی ڈیفینٹ ہے. کیوں؟ یہ نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ ہے. معرفہ کی طرف مضاف جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، نکرہ کی طرف مضاف معرفہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ جب حکیم انڈیفینٹ ہے، پتہ نہیں کون سا حکیم ہے، تو کتاب کا کیسے پتہ چل گیا آپ کو؟ وہی میں نے آپ سے پہلی بات کہی نا، بڑی لاجیکل زبان ہے عربی، ہر ایوری تھنگ میک سینس. ہمیں ٹولے نہیں لگائے ہوئے انہوں نے، حالانکہ ان پڑھ لوگ تھے لیکن ان کا مائنڈ اتنا سائنٹیفک تھا کہ یعنی بالکل میتھمیٹیکل فارمولے سے چلتے ہیں وہ. جی تو یہاں کیا ہے؟ کتاب انڈیفینٹ ہے. یہ سمجھ آئی بات سب کو؟ اور یہ کتاب واحدہ کی جمع ہے؟ مثنیٰ ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ کتاب مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ 2 کتابیں. ایکسلنٹ. رہی رہے گا لیکن ہر وقت وہ نہیں رہتا، ابھی جا کے جمع میں بدلے گا بھی صحیح. تو یہاں کیا ہے؟ یہ مذکر ہے اور مثنیٰ ہے اور یہ مذکر ہے. اور حالت رفع میں کتابانی کتابینی کتابینی، تو یہ کتاب با ہے. یہاں دیکھیے نون اڑی ہوئی ہے. ہاں جی یہ کیا ہے؟ یہ حالت رفع میں ہے اور اس کا اعراب لائٹ ہے. اس کا اعراب لائٹ ہے. فی کتاب الحکیم. جی کتاب دوبارہ ٹرائی کرو گے. ڈیفینٹ ہے الحکیم کی طرف. جی معرفہ کی طرف مضاف ہے تو یہ ڈیفینٹ ہے. واحد مذکر. حالت اعراب جر. جر فی کی وجہ سے. ہاں جی. اور ہلکا کے بھاری؟ ہلکا. ہلکا. دیکھیے یہاں بھی نون اڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر یہاں آ جائیں انا کتب الحکمائی، یقیناً بے شک حکماء کی کتابیں. جی ڈیفینٹ. بالکل ڈیفینیٹ. کیوں ڈیفینیٹ جی؟ الحکما. الحکماء معرفہ کی طرف مضاف. ڈیفینیٹ جمع. نو. جمع مکسر. جمع مکسر. جمع مکسر عربی میں کیا ٹریٹ ہوتی ہے؟ واحد مؤنث. دونوں لکھ دیتا ہوں کہ معنی کے اعتبار سے یہ جمع ہے لیکن ٹیکنیکلی کیا ہے؟ یہ واحد ہے لیکن مؤنث ہے صاحب. اور حالت اعراب یہ مذکر بنا دیا سائن آپ نے. جی سیمبل جو ہے بنا دیا مذکر کا. ہاں یہ دونوں آنے نا، یہاں بھی دونوں ہوں گے. اگر معنی کے لحاظ سے ٹریٹ کریں گے تو یہ جمع مذکر ہے اور ٹیکنیکلی عربی میں یہ
واحد مؤنث ہے جی. اور حالت اعراب نصب. ایکسلنٹ. اور بھاری کے ہلکا ہلکا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی فی کتابی. فی کتابی الحکیمی. اب آپ سر جی سر. بسم اللہ کرو. سر یہ معرفہ ہے. کیوں معرفہ ہے؟ الحکیم کی الحکیم کی طرف مضاف ہے لہذا یہ بھی معرفہ ہے. مثنیٰ ہے مثنیٰ ہے. اور حالت نصب ہے. جینڈر جنڈر اس کی مذکر ہے سر. مذکر ہے. کتاب کا مثنیٰ. کتاب مذکر تو مثنیٰ بھی مذکر. اور حالت نصب حالت اسی طریقے سے نا. سوری فی کے حالت جر میں ہے. اور ہاں جی. لیکن ابھی آپ کو پتا نہیں ہے, بگنرز کو پتا نہیں ہے کہ یہ کون سا اعراب ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ یا نصب ہے یا جر ہے. ٹھیک ہے جی. فی کتابی الحکیمی تو یہ جر کا اعراب ہے اصل میں. اور ہلکا کے بھاری ہلکا کیسے ہو گئے؟ کتاب کتاب بھائی نہیں ہونا تھا نا, تو اس کی نون اڑی ہوئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہلکا ہے. آگے چلیں جی. کتاب الحکیمتی. 4 چیزیں بتانی ہیں, 4-5 چیزیں جو اسم کی بنیادی ہوتی ہیں. ڈیفینیٹ یعنی معرفہ نکرہ, مذکر مؤنث, واحد مثنى جمع, حالت اعراب اور اعراب ہلکا کے باری ہے. جی بسم اللہ. معرفہ ہے. پھر معرفہ. ہاں جی یہ ہے جی ڈیفینیٹ ہو گیا. اور مذکر کے مؤنث مذکر اور واحدہ کی جمع ہے واحد. اور حالت اعراب رفع. اور اعراب لائٹ ہے کہ ہیوی ہے؟ ہلکا ہے. یہ دیکھیے. اب آئیں دوسرے اسم کی طرف. حکیم صاحب کی خبر لیتے ہیں. ہاں جی اپنا ڈیفینیٹ ڈیفینیٹ ہے یعنی معرفہ ہے اور واحد ہے سر. واحد ہے اور مذکر ہے اور لائٹ ہے. حالت اعراب وہ سر جیسے جر میں. ٹھیک ہے چلیے آگے ہے جی حکیمن. بالکل صحیح. نکرہ ہے, انڈیفینٹ ہے, واحد. ایکسلنٹ جی. حالت اعراب حالت جر. ایکسلنٹ. ہاں جی الحکیم جی معرفہ ڈیفینیٹ. آگے پہلے واحد مثنیٰ جمع واحد ہے مذکر ہے حالت جر میں ہے. الحکیم ہے, الف لام لگے ہوئے تو تنوین تو آ ہی نہیں سکتی یہاں پر. زیادہ ہلکا بھاری کا سوال ہی نہیں ہے. ان کتب الحکماء. ہاں جی الحکماء معرفہ ہے اور جمع مکسر معنی کے لحاظ سے یہ جمع مذکر ہے, لیکن عربی کے اعتبار سے یہ واحد مؤنث بھی ٹریٹ ہو سکتا ہے. تو دونوں کر لیتے ہیں ہم. واحد ابلیغ جمع اور مذکر اور مؤنث دونوں. چرن جی. اس کے بعد ہے جی الحکیمی. جو سر اوپر کر لیا آپ نے. جی وہی آئے گا, بالکل سیم لفظ ہے. تو ڈیفینیٹ واحد مذکر اور جر میں اور لائٹ تو ہے ہی نہیں, تصور ہی نہیں ہے. آگے جی الحکیمتی. معرفہ ہے ڈیفینیٹ واحد مؤنث اور حالت جر میں.
اب ہم ان کا ایک ورٹیکل جائزہ لیتے ہیں. پہلے ہاریزونٹل انالیسس کیا ہے, اب ہم ان کا ورٹیکل انالیسس کرتے ہیں. ورٹیکل انالیسس اس اعتبار سے کہ یہ سارے کے سارے کیا ہیں, یہ اضافت رکھتے ہیں دونوں اسماء آپس میں. ٹھیک ہے جی, ایک اسم دوسرے سے ریلیٹڈ ہے. جب ہم نوٹ کرتے ہیں کہ ایسی کنسٹرکشن بنانے کے لیے عرب کیا کرتے ہیں, اب ہم ورٹیکل انالیسس کریں گے تو ہمیں کامن فیکٹر جو ہے وہ مل جائے گا. وہ کامن فیکٹر کیا ہوگا, وہی رول ہوگا اس کا. چلیے پہلے دیکھتے ہیں ڈیفینٹ, انڈیفینٹ, ڈیفینٹ, 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 ڈیفینٹ. لیکن ہمارا کنکلوژن کیا نکلا کہ معرفہ نکرہ کے اعتبار سے یہ اوپن ہے. ڈیفینٹ بھی ہو سکتا ہے, انڈیفینٹ بھی ہو سکتا ہے. چلیے اس کے بعد دوسرے کو دیکھیں, واحد مثنی, واحد, واحد جمع, مثنی, اور اس کے بعد واحد. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نمبر کے اعتبار سے بھی اوپن ہے. تیسرا جنڈر کے اعتبار سے دیکھیں, دیکھیے یہ مذکر ہے, یہ مذکر ہے, یہ مذکر ہے, اور یہ مؤنث ہے, اور پھر مذکر اور پھر مذکر. ٹھیک ہے, تو لہذا یہ بھی اوپن ہو گیا. اب دیکھیں جی حالت اعراب اس کی. دیکھیے یہ رفع ہے, یہ بھی رفع ہے, اور پھر یہ کیا ہے, جر میں ہے, یہ کیا ہے, نصب میں ہے, اور پھر یہ جر میں ہے, اور پھر یہ رفع میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ حالت اعراب کے اعتبار سے بھی اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. اب دیکھیں ہیوی اور لائٹ کو, بھاری کے ہلکا. یہ دیکھیے یہ لائٹ ہے, یہ بھی 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 لائٹ ہے. پا لیا, پا لیا, پا لیا جی. کامن فیکٹر مل گیا کہ اعراب کا ہلکا ہونا جو ہے یہ نسبت رکھنے والے اسم کا خاصہ ہے. مضاف مینس جس کی نسبت ہو, جس کو نسبت دی گئی ہو. اب آپ دیکھتے ہیں دوسرے اسم کو جس کی طرف نسبت دی جاتی ہے. جی یعنی مضاف, کسی بھی اسم کو مضاف کے طور پر استعمال کرنے کے لیے عربی زبان میں اس کے اعراب کو ہلکا رکھا جاتا ہے. یہی ایک پابندی. باقی وہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے, نکرہ بھی ہو سکتا ہے, مذکر بھی ہو سکتا ہے, مؤنث بھی ہو سکتا ہے, واحد بھی, جمع بھی, رفع بھی, نصب بھی, جر بھی. لیکن پابندی کیا ہے, اعراب کا ہلکا ہونا. الف لام سے تو معرفہ نہیں ہوتا جی, الف لام سے تو معرفہ نہیں کیا جائے گا مضاف کو. مضاف پہ الف لام تو داخل نہیں ہوگا نا پھر. نہیں, اس لیے کہ دو طرح سے معرفہ نہیں ہو سکتا. معرفہ تو پہلے ہو گیا وہ. اگر جب یعنی الف لام کا قاعدہ کیا تھا, کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام لگایا جاتا ہے, اور وہ اسم جو پہلے ہی معرفہ ہو چکا ہے معرفہ کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے, تو ہم اس کو پھر الف لام تو لگانے کو قاعدہ نہیں ہے ہمارے پاس. بتا اضافی طور پر آپ نوٹ کر لیں کہ یہ چیز بھی نوٹ کر لیں کہ ان میں سے کسی کے شروع میں الف لام نہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایک اور چیز نوٹ کر لیتے ہیں ہم کہ یہاں بھی الف لام نو, الف لام نو, سوری, الف لام نو, الف لام نو, اور الف لام نو, اور الف لام نو. تو یہ بھی ہمارا ایک کامن فیکٹر آ گیا. ٹھیک ہے نا. یہ گرین جو ہے نشان جو ہے ہم اس کامن فیکٹر کا لگا رہے ہیں کہ دیکھیے کامن فیکٹر جا رہا ہے. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے شروع میں کبھی الف لام نہیں آتا, اور اس کا اعراب کبھی بھاری نہیں ہوتا.
کلیئر؟ چلیے اب لیتے ہیں حکیم صاحب کی خبر جی. تو حکیم صاحب کو بتائیں. معرفہ ہے اور نکرہ ہے. معرفہ ہے، معرفہ ہے، معرفہ ہے اور معرفہ ہے. تو یہ معرفہ نکرہ کے اعتبار سے کیا ہے؟ اوپن ہے. آگے چلیں جی. واحد 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 جمع دونوں آگے. واحد واحد واحد. تو ایک یہاں پر بعد میں آپ ایڈ کر لیں، میں لکھ دیتا ہوں وہ بھی تاکہ مثنیٰ کی بھی ایک ایگزامپل آ جائے. دو داناؤں کی کتاب. اور اس کا بھی تجزیہ کر لیں، وہی جو آپ نے پہلے کیا ہوا ہے. کتاب وہ یہاں بھی موجود ہے، اس کو کاپی کر لیں یا اپنا پھر زور لگا لیں. اس میں بھی ہمیں وہی کامن فیکٹر جو ہے وہ مل گیا. اب حکیم صاحب کو لیتے ہیں جی. ڈیفینیٹ واحد مذکر حالت جر، انڈیفینیٹ واحد مذکر حالت جر، اور ڈیفینیٹ واحد مذکر حالت جر، ڈیفینیٹ واحد جمع مذکر مؤنث حالت جر، اور ڈیفینیٹ واحد مذکر جر، ڈیفینیٹ واحد مؤنث جر. اور اس کا انالیسس بھی لکھ لیں. ڈیفینیٹ ہے اور مثنیٰ ہے اور مذکر ہے اور حالت جر میں. اچھا اب ہم ان کو دیکھتے ہیں کیا کچھ اوپن ہے. یعنی ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ کے اعتبار سے یہ اوپن ہے. یعنی مضاف الیہ جس کی طرف نسبت دی جائے وہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے. لہذا یہ اس کے اعتبار سے بھی کیا ہو گیا؟ اوپن ہو گیا. اب مذکر مؤنث دیکھ لیں. مذکر مذکر مذکر، اور یہ دیکھیے مؤنث مذکر مؤنث اور یہ مذکر. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تیسری جو کوالٹی ہے اسم کی اس کے اعتبار سے بھی یہ اوپن ہے. اب دیکھیے حالت اعراب کا جائزہ لیں. جر 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 اینڈ جر. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ پکڑ لیا ہم نے کہ جس کی طرف نسبت جا رہی ہو وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. تو جب بھی کسی اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ کوئی نسبت دینی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ جس کو نسبت دینی ہو اس کو پہلے لاتے ہیں اور جس کی طرف نسبت دینی ہے اس کو بعد میں لاتے ہیں. اردو ترتیب الٹ ہے. دیکھیے سب دیکھیں آپ، یہاں کتاب پہلے ہے اور حکیم صاحب بعد میں ہے، اور یہاں دیکھیے آپ کتاب بعد میں ہے اور حکیم پہلے ہے. تو ترتیب بدل گئی کہ جب بھی آپ نے کوئی اضافت کا مرکب بنانا ہے تو مرکب کیا ہے؟ ایک یا ایک سے زائد اسماء کے ملنے سے مرکبات بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ایسا آپ نے مرکب بنانا ہو کہ ایک اسم دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہو، اس کی نسبت ہو، تو پہلے اسم کو جس کو نسبت دینی ہے اس کو پہلے لاتے ہیں اور اس کے اعراب کو ہر صورت میں ہلکا کر دیتے ہیں. اور یہ بھی ساتھ لکھ لیں کہ اس کے شروع میں الف لام کبھی نہیں آتا. اور اس کے اعراب کا ہلکا ہو گیا نا، اعراب کو ہلکا کر دیتے ہیں اور شروع میں الف لام بھی کبھی نہیں لاتے. اور جس کی طرف نسبت دینی ہو اس کو بعد میں لاتے ہیں اور اس کے اعراب کو ہمیشہ حالت جر میں لے کے رہتے ہیں. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.